کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے کبیرہ گناہ بیان فرمائے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بیان فرمائے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی کا بیجا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس نے تقوی کا دوسرا درجہ پا لیا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیو، جب انسان اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے اور اس کا ایمان اسے اس بات پر یہ مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی تو یاد رکھو مرنے کے بعد اللہ پاک تجھے عذاب دیں گے، اور وہ اس وجہ سے رک جاتا ہے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جب یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے اندر یہ ڈر موجود ہوگا کہ اللہ پاک میرا حساب اور کتاب لیں گے، تو اب اللہ پاک اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اعمال سے معاف فرما دیں گے۔ وضو کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کے درمیان کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے اندر کے گناہ نکل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے اور پاؤں دھوتا ہے تو اس گناہوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر وہ انگلیوں کے اندر خلال کرتا ہے تو کہا اس کے اندر کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں، ناخنوں کے اندر کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ تو انسان کے اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبائر سے بچائے۔ جب انسان اپنے آپ کو کبائر سے بچائے گا تو انشاءاللہ صغیرہ سے بچنے کی اسے خود بخود توفیق میسر ہو جائے گی۔ اللہ پاک صغیرہ سے بچنے کے اسباب خود مہیا فرما دیں گے۔